السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ٹاپک ہمارے لیے بڑا اہم ترین ٹاپک ہے، اور کئی بھائی کئی بہنیں اس مسئلے کا شکار ہیں، جنہوں نے ہمیں میسیجز کر کے واٹس ایپ پر خود کہا کہ اس معاملے کے بارے میں بھی وضاحت کریں کہ عاشق جن یہ کیا ہوتا ہے اور اس کے لگنے کے اسباب کیا ہیں اور علامات کیا ہیں۔ آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں یہ بتائیں گے انشاءاللہ۔ تو آج کل معاشرے کے اندر کچھ لوگ مذاق بھی اڑاتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ تکلیف، یہ پریشانی جس کے ساتھ ہوتی ہے وہی بہتر جانتا ہے۔ کئی لوگ اس کو نفسیاتی مسئلہ کہتے ہیں، جبکہ ہماری نظر میں ایسے اس طرح کے کیس آئے ہیں، باقاعدہ کچھ خواتینوں کو تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ باقاعدہ کسی نے ان کو جکڑ لیا ہے، ہر چیز کا علم ہے، یہاں تک کہ وہ بہنیں بڑی بڑی جاب اور بڑی بڑی پوسٹ پر ہیں، تو ایسے میں نفسیاتی مسئلہ کہنا یہ ناجائز ہوگا۔ کئی ایسی بہنوں کے ساتھ یہ معاملات پیش آ چکے ہیں، اور کئی بہنیں بیچاری اس معاملے میں جوجھ رہی ہیں اور پریشان ہیں کہ گھر والوں کو بتاتے ہیں تو یقین نہیں ہے، کوئی یقین نہیں کرتا، اگر نہیں بتاتے تو علاج معالجہ کس سے کرائیں، اور اگر علاج معالجہ کراتے ہیں تو کوئی صحیح بندہ نہیں ملتا، لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو آج اس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو عاشق جن کی تعریف بھی کی جائے گی کہ اس کی تعریف کیا ہے، عاشق جن بولتے کس کو ہیں۔ کچھ لوگوں کو منہ سے تو میں نے یہ بھی سنا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں عاشق ہے تو ہم پر عاشق ہو جائے نا بھائی۔ اللہ اس بیماری سے ہر مسلمان مرد اور عورتوں کو بچائے۔ اس بیماری میں جو مبتلا ہیں یہ وہی جان سکتے ہیں۔ تو عاشق جن کی تعریف یہ ہے کہ ایسا جن انسان میں محبت، عشق اور شہوت اور خواہشات کی وجہ سے جسم میں داخل ہوتا ہے، اس کے ساتھ زنا کرتا ہے۔ اب انسان اس زنا کو محسوس کرتا بھی ہے، اور کئی ایسے کیسز ہیں کہ اس کو محسوس ہی نہیں ہوتا، بس اس کو کچھ حرکت لگتی ہے، بس اس کو عاشق جن کہتے ہیں۔ تو میرے بھائی، اس عاشق جن کے اسباب ہیں، اس کے اسباب 6 اسباب میں آپ کے سامنے آج رکھوں گا انشاءاللہ۔ عاشق جن کے لگنے کے یہ 6 اسباب ہیں، بڑے بڑے، جن اسباب کی وجہ سے عاشق جن جسم میں آتے ہیں اور ستاتے ہیں اور یہ غلیظ حرکتیں کرتے ہیں۔ نمبر 1، نمازوں سے دوری، یہ عاشق جن کے جسم میں داخل ہونے کی وجہ بنتا ہے، عاشق جن لگنے کی وجہ بنتا ہے۔ حرام کاموں سے ارتکاب کرنا، گانے سننا، ان معاملات کی وجہ سے عاشق جن کو آسانی ہوتی ہے کہ وہ ہم پر حملہ آور ہو جائے۔ نمبر 2، عورتوں میں بے پردگی آج کتنی عام ہو چکی ہے۔ آج 90% ہماری بہنیں مائیں بے پردہ ہیں، بازار بھرے پڑے ہیں، 100 میں 10% آپ کو عورتیں ملیں گی جو با پردہ ہیں، اور ان کے بھی پردے ایسے ہیں اللہ معاف کرے۔ 5% کے پردے ایسے ہیں کہ نہیں دیکھنے والا بھی ان کے پردے کی وجہ سے دیکھتا ہے۔ چمکدار برقعے، برقعوں پہ نقش و نگار، برقع پہننے کا طریقہ کار سنت کے خلاف، ٹھیک، تو بے پردگی بھی اس کا سبب بنتی ہے۔ نمبر 3، جن اگر کوئی عورت کو پسند آ جائے یا جنیا کوئی آدمی کو پسند آ جائے، جنیا کو کوئی آدمی پسند آ جائے تو اس میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اگر جن انسان کے جسم میں داخل ہونے سے عاجز ہو جائے تو وہ جادوگر کا رخ کرتے ہیں اپنے معشوق کے جسم میں داخل ہونے کے لیے، اس کو تکلیف پہنچانے کے لیے۔
بعض اوقات اس کو قتل بھی کر دیتے ہیں، ایسے کیسز بھی آئے ہیں۔ نمبر 4، محبت کے لیے جادو یا زنا کے لیے جادو کروایا جائے۔ اکثر لوگ کرواتے ہیں نا حسد کی بنیاد پر کہ اس نے ہماری بیٹی کا رشتہ، اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں دیا، چلو بھائی جادوگر کا رخ کرتے ہیں۔ تو جادوگر کو کہتے ہیں کہ اس کو اس قابل ہی نہیں چھوڑنا کہ وہ کسی کے قابل رہے۔ تو جادوگر اس کے ساتھ ایسا جن مسلط کرتا ہے جو زانی جن ہو، یا کوئی شخص محبت کے لیے جادو کرتا ہے، اس لڑکی کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے جادو کرتا ہے، تو جادوگر جو اس لڑکی کو مائل کرنے کے لیے جن مسلط کرتا ہے تو وہ بھی عاشق جن مسلط کرتا ہے۔ یعنی محبت کے لیے جادو یا زنا کے لیے جادو کرایا جائے تو اس کے ساتھ جو جن داخل ہوتا ہے وہ عاشق جن ہوتا ہے۔ نمبر 5، کبھی انسان جن کو قابو کرنے کے لیے، یعنی خود چلے ولے کاٹتا ہے، خود قابو کرنے کی کوشش کرتا ہے، یا جنات کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، یا جنات دیکھنے کی تمنا کرتے ہیں، تو جنات ان پر مسلط ہو جاتے ہیں۔ نمبر 6، بہت زیادہ فیشن کرنا، میک اپ، شیشے کے سامنے کھڑا رہنا کسی جن کے عاشق ہونے کا سبب بن سکتا ہے۔ تو میرے بھائی اس میں پچھلی جو 5ویں علامت میں نے بیان کی تو شاید کچھ لوگوں کو اس بات پہ اختلاف ہو، یہ بات میں تجرباتی بھی کر رہا ہوں اور آنکھوں دیکھی بھی کر رہا ہوں۔ ہمارے ایک رشتہ دار ہیں، بہت زیادہ قریبی، میں نام نہیں لوں گا، بہت زیادہ قریبی رشتہ ہے میرا ان کے ساتھ، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے۔ ان کی تمنا یہ ہوتی تھی کہ وہ خاتون درختوں کے پاس، کسی کو ان کو پتہ لگ جاتا تھا کہ فلاں درخت پہ جنات ہیں، تو وہ درخت کے پاس کھڑے ہو کے کہتی تھی کہ کوئی ہے تو مجھ سے بات کرے، مجھے کیوں نہیں دکھتے؟ اور ان کو دیکھنے کی تمنا تھی کہ جنات مجھے دکھیں، کہیں بھی معلوم ہوتا تو وہ ڈرتی نہیں تھی۔ اور ان کی فوتگی اور ان کا حال فوت ہونے سے پہلے جو کئی لوگوں نے دیکھا، اور جو دیکھتا وہ یہی کہتا کہ ان کے ساتھ طبی مسئلہ نہیں ہے، شیطانی مسئلہ ہے، اور وہ خود کہتی تھی کہ میرے ساتھ شیطانی معاملہ ہے۔ تو میرے بھائی، وہ لوگ جو زیادہ تر جنات کو قابو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا جنات کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، یا جنات دیکھنے کی تمنا کرتے ہیں، تو ان پر بھی جنات مسلط ہو جاتے ہیں۔ یہ تھے 6 اسباب جو میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ اب ان کی جن کے ساتھ عاشق جن کا معاملہ ہو جاتا ہے، آیا عاشق جن کا مسئلہ ہے یا نہیں، تو اس کو ہم کیسے پرکھیں گے؟ تو اس کی آپ کے سامنے انشاءاللہ 19 علامات میں رکھوں گا۔ علامات بہت ہیں، بے شمار ہیں، لیکن یہ 19 علامات یہ ہر عاشق جن میں پائی گئی ہیں۔ یہ وہ علامات ہیں جو ہر عاشق جن کے مسل جان کے معاملے میں پائی گئی ہیں۔ تو ان علامات میں سب سے پہلی علامات، ہمیشہ سردی رہے گی جسم میں، اس کو سردی لگتی ہوگی۔ نمبر 2، ہمیشہ اس کے سر میں درد رہے گا، دائمی درد جس کو بولتے ہیں، دائمی سر درد رہے گا۔ نمبر 3، بے حیائی کے خیالات آئیں گے، بہت زیادہ بے حیائی کے خیالات آئیں گے۔ نمبر 4، کمر، کندھے اور پیروں میں درد رہے گا۔ کہاں پر؟ کمر میں، کندھوں میں اور پیروں میں درد رہے گا۔ یہ بھی یاد رکھیں، کمر میں، کندھوں میں اور پیروں میں درد رہے گا جس کے ساتھ عاشق جن کا معاملہ رہے گا۔ 4 نمبر علامات۔ 5 نمبر علامات، خواب میں شادیاں دیکھیں گے، عورت ہو یا مرد ہو، وہ خواب میں بہت زیادہ شادیاں دیکھے گا، خاص طور پر خود کی، یا اگر عورت ہے تو اپنے شوہر کی، وہ شادی دیکھے گا۔ اسی طرح نمبر 6، خواب میں بے شمار بچوں کو دیکھنا یا اپنے آپ کو پریگننٹ دیکھنا،
اگر خاتون ہے تو وہ دیکھے گی کہ وہ پریگننٹ ہو گئی، یا خواب میں بے شمار بچوں کو دیکھنا، یہ بھی عاشق جن کی علامت ہے۔ نمبر 7، خواب میں اپنے آپ کو برہنہ دیکھنا، یعنی بغیر کپڑوں کے دیکھنا۔ نمبر 8، خواب میں اپنے محرم، سگے بھائی، باپ، ماں، بہن اور کسی بھی بھائی کے ساتھ، یعنی کسی بھی محرم رشتے کے ساتھ زنا کرتے ہوئے دیکھنا، یا زنا کر رہا ہے یا کروا رہا ہے، یہ بھی عاشق جن کی علامات کے خواب ہیں۔ نمبر 9، عورتوں میں منتھلی پیریڈز کا بہت پرابلمز ہونا اور کثرت سے وائٹ پانی کا آنا، جس کو لیکوریا کہتے ہیں۔ نمبر 10، اپنے بچوں کو بنا وجہ کے بہت ہی بے رحمی سے مارنا، اپنے بچوں کو بنا وجہ کے بہت ہی زیادہ بے رحمی سے مارنا۔ نمبر 11، شوہر سامنے آئے تو اچھا نہیں لگنا۔ نمبر 12، اچھے کپڑوں کا اچانک خراب ہو جانا یا پھٹ جانا یا کچھ بھی ہو جانا، آپ کے کپڑے سلامت نہیں رہیں گے نئے اور اچھے، یعنی جو کپڑے آپ کو پسند ہوں گے۔ نمبر 13، جس دن عورت اچھی طرح سج سور کر رہتی ہے تو اچانک بیمار پڑ جاتی ہے۔ نمبر 14، بار بار چہرہ خراب ہو جانا، یہ اکثر ہوتا ہے، چہرہ خراب ہو جائے گا۔ عاشق جن کے معاملے میں ابھی حال ہی میں 1-2 کیسز کیے، ان میں بھی یہی علامات سب سے زیادہ پائی گئی کہ اس بہن کا چہرہ خراب ہو جاتا، کٹ لگتے تھے، دانے نکل جاتے تھے، یا چہرہ سیاہ پڑنے لگ جاتا تھا۔ چہرہ خراب ہو جانا یہ بھی عاشق جن کی علامات میں سے ہے۔ نمبر 15، اکیلے رہنا اچھا لگنا، تنہائی پسند ہو جانا۔ نمبر 16، گھر کا کوئی بھی محرم ہاتھ لگائے تو غصہ آنا، یعنی باپ، بھائی، بہن، بیٹی، بیٹا، کوئی بھی ہاتھ لگائے تو غصہ آنا۔ نمبر 17، سینے میں بھاری پن اور پیٹ میں بہت درد کا رہنا، جو رحم والا حصہ ہے نا پیٹ میں، وہاں پر درد کا رہنا اور سینے پر بھاری پر رہنا۔ نمبر 18، کواری لڑکیوں کا لڑکوں سے شادی کے نام سے چڑھنا، اگر لڑکی کے ساتھ مسئلہ ہے تو اس کے سامنے شادی کا تذکرہ کرو وہ چڑھیں گی، اور لڑکے کے ساتھ مسئلہ ہے اس کے سامنے شادی کا ذکر کرو وہ چڑھے گا، منع کرے گا، شادی نہیں کروں گا۔ نمبر 19، گلے میں درد رہنا یا بار بار گلے خراب ہونا، یہ بھی عاشق جن کی علامات میں سے ہیں۔ آج آپ کے سامنے عاشق جن کی 19 علامات رکھی ہیں، پرکھنے کے لیے، جاننے کے لیے کہ ہمارے ساتھ آیا مسئلہ عاشق جن کا ہے یا نہیں۔ 19 علامات کافی ہیں، اگر 1-2 بھی پائی جاتی ہیں تو یہ عاشق جن کی ابتدائی مراحل کے اندر ہے، یہ اس بات کا اشارہ ہے۔ مرض بڑھتا جائے گا، علامات بڑھتی جائے گی، تو ان علامات کو سننا ہے۔ اگر یہ علامات پائی جاتی ہیں تو یہ یاد رکھیں، کثرت سے اللہ رب العالمین کا ذکر کریں، اللہ کے قریب ہو جائیں، اور ڈسکرپشن میں ہم نے لنک ڈال دیا ہے، ادھر جا کے آپ عاشق جن کی کاروائی 1 رقیہ اور عاشق جن کو ہلاک کرنے کا 2 رقیہ، یہ دونوں رقیے صبح شام پابندی کے ساتھ سنیں، انشاءاللہ عاشق جن جیسا بھی ہوگا اللہ رب العالمین اس کو ہلاک کرے گا۔ جزاک اللہ خیر و بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔